جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ میرے نبی کا فرمان حدیث میں سن لینا، یہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں توجہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس نے قربانی نہیں کی، بلکہ زکوٰۃ فرض ہے تو ظاہر بات ہے جس پر زکوٰۃ فرض اس پہ قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس پہ قربانی بھی واجب ہے۔ اگر اس پر قربانی واجب تھی لیکن جان بوجھ کر اس نے قربانی نہیں کی تو اسے چاہیے کہ میری عیدگاہ میں قدم نہ رکھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لولے لگڑے جانور لے کر فخر کر رہے ہوتے ہیں میں نے قربانی کرنی ہے۔ بھائی قربانی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے تو عمدہ تو لو، اچھا تو لو، موٹا تو لو، فربا تو لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے ناخنوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ وہ قیامت والے دن حاضر ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جانور تو چلو ذبح کر لیں گے تو کوئی ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، بدلہ ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بڑا جانور ہوگا اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے، ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ قربانی اچھے جانور کی کرنی چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، لولا لنگڑا نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو اور کانا نہ ہو، ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے اور اس میں اللہ کی رضا بھی ہونی چاہیے۔ اب آپ اخباروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب کو کھول کر دیکھیں، بھرا پڑا ہے یوٹیوب، بعضی فلاں نواب نے 1 کروڑ کا جانور خرید لیا۔ بھائی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے، فلاں نے جی فلاں چودھری صاحب نے 50 لاکھ کا جانور خریدا ہے۔ سارا ثواب تم ضائع کر رہے، تم اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی رضا کے لیے کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، عمدہ جانور ہو، 3 دن کی قربانی ہے۔ فرمایا کہ جو اچھا جانور ذبح کرے گا اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرے گا، جو انسان قربانی کر رہا ہوگا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں۔ کوئی فوت ہو گیا ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کر دینی چاہیے، ثواب ہے، کوئی سارے ثواب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے ثواب پہنچانے کے لیے ان کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب پہنچا دے۔ جس کو اللہ نے مال دی ہے لوگ کرتے ہیں، کوئی 10 کرتا ہے، کوئی 4 کرتا ہے، لیکن قربانی تو ایک ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کر رہے تو اللہ نے اس کو مال دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھا جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو، عمدہ سے عمدہ جانور ہو، اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں پر اگلے جمعے میں مسائل بتاؤں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو ہمیں چاہیے کہ ان ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو شخص بھی ان سنتوں کو زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جائے گا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کو ساتھ لے کر ان کی وفا کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے اللہ اپنے نبی کی محبت بھی عطا فرمائیں گے، اسے اپنی غلامی بھی عطا فرمائیں گے۔ آج خوش قسمت لوگ ہو کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس لیے میرے نبی کے اس فرمان کو آج سن لو۔ فرمایا کہ